دوستو، آپ کہیں سے بھی اصیل مرغا خریدتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آنکھ دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک اچھے اصیل مرغے کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھنی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ کا جو نور ہے، جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلیک کلر کا نور، یہ بالکل باریک ہونا چاہیے اور چھوٹا ہونا چاہیے۔ جو آنکھ کا نور ہے یہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آنکھ کا نور چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کا مرغا کوالٹی وائز اچھا ہوگا، فائٹ کرنے والا ہوگا، لڑائی کرنے والا ہوگا اور ایک اچھی بلڈ لائن کا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آنکھ کا نور چھوٹا ہونا چاہیے۔ دوستو، آنکھ کے بعد آپ نے مرغے کی گردن چیک کرنی ہے، جو کہ اس ویڈیو میں ایک مرغا میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کی گردن کافی موٹی ہے، کافی جاندار ہے۔ اس بات کا خیال کرنا ہے دوستو کہ مرغے کی گردن پتلی سی نہ ہو، کمزور سی نہ ہو، گردن موٹی ہونی چاہیے، طاقتور گردن ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی گردن کے جوڑوں میں گھسانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ آپ نے اس کی گردن کے جو چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں نا، وہ پکڑ کر دیکھنے ہیں کہ جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، جوڑ کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح موٹی گردن ہونی چاہیے اور مضبوط گردن ہونی چاہیے تاکہ جو مار برداشت کر سکے۔ مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو گردن کی ہڈیاں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہڈیوں نے جوڑوں کو پکڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز آپ نے لازمی چیک کرنی ہے۔ نمبر 3، دوستو، مرغے کا منہ لمبا ہونا چاہیے، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں مرغے کا منہ لمبا ہے۔ دوستو، جو لمبے منہ والے مرغے ہوتے ہیں نا، لڑائی میں ان کا منہ سوجتا نہیں، منہ کے اوپر سویلنگ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی۔ جو گول منہ والے مرغے ہوتے ہیں نا، ان کی لڑائی میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ان کو مار پڑتی ہے تو گول منہ والا مرغے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جو لمبے منہ والے مرغے ہیں، گول منہ والے مرغے کی نسبت زیادہ لڑتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی بند نہیں ہوتی۔ دوستو، نمبر 4، جو مرغے کے پلے بڑے ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں پر اگر مرغا کھولے وہ بڑے بڑے ہونے چاہیے، بالکل چھوٹے سے نہیں ہونے چاہیے، ونگز ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بڑے پلوں والا مرغا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پلے بڑے ہوں گے تو جب وہ فائٹ کرے گا، لڑائی کرے گا، تو اس کے پلے لڑائی میں کام آئیں گے۔ لڑائی کے دوران مرغے ایک دوسرے کو پلے مارتے ہیں اور انہی پلوں کی مدد سے وہ دوسرے مرغے کا داغ بچاتے ہیں، انہی پلوں کی مدد سے وہ اڑ کر کیل مارتے ہیں، اور جب مرغے پھرک لگتی ہے تو وہ پلے ہی ان کو سہارا دے کر بچاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ مرغے کے پلے بڑے ہونے چاہیے۔ جب آپ مرغا لیں تو اس کے پلے کھول کر چیک کریں گے، پلے یا پر ٹوٹے ہوئے تو نہیں اور بہت چھوٹے تو نہیں، اور دونوں پلے ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے، بڑے پلوں والا مرغا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نمبر 5، مرغے کی دم کا جوڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ نے دم کے جوڑ کو چیک کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیاں کے ساتھ اس کی دم کو پکڑنا ہے اور انگلیاں آپ نے دم کے اندر گھسانی ہیں۔ اگر آپ کی انگلیاں اس کے جوڑ کے اندر نہیں جا رہی، مطلب موٹا جوڑ ہے، پکا ہوا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ جوڑ ٹھکا ہوا ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں، کوئی خلا نہیں، اور اگر آپ کی دونوں انگلیاں اس کے جوڑ میں گھس گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑ ڈھیلا ہے، تو پھر وہ اتنی اچھی اور پائیدار نسل نہیں سمجھی جاتی۔ نمبر 6، دوستو، مرغے کی نلی چورس ہونی چاہیے۔ نلی چورس مطلب ٹانگیں اس کی چورس ہونی چاہیے، جو کہ اس تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ چورس نلی والا مرغا ہوتا ہے۔ چورس یہ ہوتا ہے کہ کاٹ بنے ہوئے ہوں نلی کے، پہلے سیدھا، پھر ٹیڑھا اور پھر سائیڈ سے ٹیڑھا۔ یہ چورس نلی لڑائی میں بہت کام آتی ہے۔ جب کسی دوسرے مرغے کو
लगती है तो उसको फिर पता चलता है कि मुझे किसी ने कोई चीज़ मारी है। कुछ की नलियाँ गोल होती हैं और टांगें बिल्कुल गोल होती हैं, जैसे गोल स्टिक और छड़ी होती है। आपने चौरस नली वाला मुर्गा लेना है, गोल वाला नहीं, जो कि पिक्चर दिखाने का मतलब ये है कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चौरस नली वाले मुर्गे की ज़्यादा मार्केट होती है गोल नली की निस्बत। दोस्तों, नंबर 7, मुर्गे की कलगी नहीं लटकी हुई होनी चाहिए, जो कि इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि एक मुर्गा है और उसकी कलगी नीचे की तरफ लटकी हुई है। कलगी नीचे की तरफ लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। जिसकी कलगियाँ नीचे की तरफ लटकी हुई हों उसको भी अच्छा फाइटर नहीं समझा जाता। ये सारे पॉइंट देखकर अगर आप मुर्गा खरीदते हैं तो आप एक अच्छा फाइटर खरीदेंगे। दोस्तों, ये थी मालूमात एक असील मुर्गे के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।